بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بالعموم اور بالخصوص اپنے ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مظلوموں کی حمایت میں اس کیمپ میں تشریف لائے اور موقع دیا کہ آپ کے توسط سے پاکستان کے مظلوم بیٹوں کی فریاد پاکستان کے عوام تک اور پوری دنیا تک، دنیا کے احرار اور مظلوموں کے حامیوں تک پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بالعموم اس وقت مختلف بحرانوں کا شکار ہے۔ سیاسی بحران یہاں ہے، معاشی بحران ہے، امن و امان کا بحران ہے، ادارے ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں، عدلیہ کو کوئی پرسان حال نہیں، پارلیمنٹ ایک کھلونا بن چکی ہے، حکمران فیلئر کا شکار ہیں اور پاکستان کے عوام کا اپنے تمام اداروں پر یا اعتماد ختم ہو چکا ہے یا آخری حد تک نیچے چلا گیا ہے۔ لوگوں کو نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے، ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے، عوام کے دکھ درد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بالخصوص کے پی کے اور پھر کرم، ڈسٹرکٹ کرم۔ آپ ڈسٹرکٹ کرم کی تاریخ دیکھیں، سالہ سال سے وہاں پر جنگیں مسلط رہتی ہیں، تین طرف سے افغانستان کا بارڈر ہے۔ 2007 اور اس سے پہلے شروع ہونے والی جنگ جو 5 سال رہی ہے، 6 سال، دہشت گردوں کا حملہ تھا وہاں پر اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ 5-6 سال دہشت گردوں کا حملہ، ہیوی اسلحہ سے حملہ، جنگ مسلط تھی۔ نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کی جاتی تھی بلکہ وہاں کی خبریں بھی نشر نہیں ہونے دی جاتی تھی، سنسرشپ تھی، پاکستان کے عوام کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اور جب صاحبان اقتدار جو اندھے اور بہرے ہوتے ہیں عام طور پر، ان سے بات ہوتی تو وہ بات نہیں سنتے تھے، یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آپ کی جان مال ناموس کو خطرہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، چھوڑ جاؤ اس جگہ کو۔ ان حالات میں وہاں کے غیرت مندوں نے کرم کے وہاں کی اپنی مادر وطن کا دفاع کیا، پاکستان کا دفاع کیا۔ جن کو آج خوارج تم کہتے ہو، یہی خوارج اس وقت حملہ ور تھے، یہی قاتل حملہ ور تھے، ان کا کوئی راستہ نہیں روکتا تھا۔ افسوس ہے۔ اور پھر جب لوگوں کی آپ حفاظت نہیں کریں گے، لوگ اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کون سا راستہ ہے اپنی حفاظت کرنے کا؟ کیا بغیر اسلحے کے اپنی حفاظت کر سکیں گے وہ؟ بس یہ اسلحہ رکھنا جرم بن گیا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ پر عوام کا اعتماد ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ آپ تو وہ کرم ہے جو چاروں طرف، 3 طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کے باقی شہروں میں چلے جاؤ، لاہور میں چلے جاؤ، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے ناممکن اسلحہ نہ رکھا ہو، جو انہیں پتہ ہے جب دہشت گرد آئیں گے تو ہماری کوئی حفاظت نہیں کرے گا ادھر۔ لہذا کرم
کہ عوام امن چاہتے ہیں. وہاں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے, سب کی تکلیفیں یکساں ہیں, مشترکہ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی وہاں پر, وہ بھائی ہیں, صدیوں سے رہتے ہیں اکٹھے. وہاں کے عوام جنگ نہیں چاہتے, نہیں جنگ چاہتے, امن چاہتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, وہاں پر راستے بند کر دیے گئے ہیں. یہ ناامنی کریٹڈ ہے, ذہن میں رکھ لینا, تخلیقی ہے, کریٹڈ ہے, ناامنی کریٹڈ ہے وہاں پر. وہاں کے عوام نے جنگ لڑنا چاہتے, کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں وہاں لڑائی ہو, بے گناہ مرے. اس وقت تقریباً 2.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں کورم ڈسٹرکٹ کا راستہ بند ہے. لوگ ایک زندان میں رہ رہے ہیں اس وقت. سردی بھی وہاں بہت زیادہ ہے, مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہیں, دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں. جو کینسر کے یا ہارٹ کے یا دیگر مریض ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں پہنچ رہی, ان کی بیماری میں شدت آ رہی ہے. کھانے پینے کی اجناس کا, جو غذائی اجناس ہیں ان کا تقریباً خاتمہ ہونے کو ہے. پیٹرول نہیں ہے, بینکوں میں پیسے نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہاں دوائیاں ہیں تو پھر ہیلی کاپٹر میں تم نے کیا بھیجا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہیلی کاپٹر بھیجنا ہے یا آپ کی ذمہ داری راستے کھولنا ہے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کہ ہم انسانی بنیادوں پر وہاں پر ہمدردی کے لیے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دوائی بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو لا رہے ہیں. وہ کئی ہزار لوگ جو اوورسیز کیے ہیں وہاں اس وقت بند ہیں, سیج ہے وہاں پر, انہوں نے واپس جانا ہے, ان کے ویزے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ آپ راستے کھولو گے تو وہ جائیں گے. جو بچے وہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں یونیورسٹیوں میں, ادھر وہ نہیں آ سکتے, ان کے مسائل جو یہاں وہاں جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے, 2.5 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں کہ راستے بند ہیں. بہانہ کیا ہے؟ آپ ڈی ویپنائز ہو جاؤ, آپ کے راستے کھل جائیں گے. کل ناصر بھائی بھی کہہ رہے تھے, یہ اصل خود ایک جرم ہے. یہ جملہ, اس پر ان کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. یہ آئینی طور پر, قانونی طور پر یہ جرم ہے. تم ڈی ویپنائز ہو جاؤ تو ہم تمہارے راستے کھول دیں گے. یہ نہیں, پہلی بات یہ کہ یہ خود آئینی اور قانونی طور پر جرم ہے. لہذا جو لوگ مرے ہیں بغیر دوائیوں کے سیج میں مرے ہیں, ان کے قاتل یہ ہیں. پھر اور انشاءاللہ ہماری کل بات ہوئی, ہم ان کے خلاف کیس کریں گے, کورٹ جائیں گے. یہ وار کرائم ہے, انہوں نے سائن کی ہوئی ہے. دوسرا, نہتے ہو جاؤ تاکہ دہشت گرد پھر جو مرضی تمہارے ساتھ خون کی ہولی کھیلیں, آپ کی نہ ناموس محفوظ ہو, نہ جان, نہ مال, کچھ محفوظ نہ ہو. علاقہ چھوڑو, خالی کرو, ہجرت کرو, IDPs بن جاؤ. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. آپ پر عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے. وہاں نہ صوبہ ہے, نہ مرکز ہے, اور نہ جن کی ذمہ داری ہے امن و امان, راستے امن و امان رکھنا, کھلے رکھنا, نہ وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. کہیں نظر آتے ہیں آپ کو, کئی سیکورٹی فورسز نظر آتی ہیں امن و امان قائم کرتی ہیں وہاں پر؟ نہیں نظر آتی. ہمارے دھرنے نہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, نہ نون لیگ کے خلاف ہے, نہ PTI کے خلاف ہے. ہمارے دھرنے ان نائل اور نالائقوں کے خلاف ہیں جن کی ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری انجام دیں. وہ سارے ہیں یہ, وہ سارے ہیں یہ.
یہ دھرنے غزہ کے مظلوم دنیا کے سامنے ہیں، وہاں بھی بچے مرے ہیں سیج میں، یہاں بھی بچے سیج میں مر رہے ہیں، اور بحث سے یقین کر لیں حکمران ہمارے صاحبان اقتدار بحث ہیں، ان کے اندر سینے کا گوشت کا دل نہیں ہے، پتھر کا دل ہے، لگتا ہے ان کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، فوری طور پر راستے کھولے جائیں۔ بے شک بے شک، جرگے کے بہانے پر اتنا لمبا طول کھینچنا، سائن کرو سائن کرو سائن کرو، جرگے والوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے حقائق رکھے، عوام کو بتائیں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہا ہے، اتنا جرگہ اتنا طولانی ہوا کیسے ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ اہل تسنن مارا گیا وہ ہمارا بھائی مارا گیا، بے شک ایسا ہی ہے، اگر کوئی اہل تشیع مارا گیا ہمارا بھائی مارا گیا، ہمارا کسی قاتل سے تعلق نہیں ہے، لیکن راستے بند کرنا یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لہذا ہم سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر وہاں کا راستہ کھولیں۔ یہ آج جو احتجاجات ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، ابھی کنٹرول ہے ہمارا، ایسا نہ ہو کہ کل لوگوں کا مطالبہ پھر یہ شروع ہو جائے، جو راستے بند کرنے میں ملوث ہے، نامنی میں ملوث ہے، ان سب کا ہم پھر استعفیٰ مانگیں گے۔ بے شک بے شک بے شک، پھر نہ کہنا لوگ مانگیں گے استعفیٰ، بے شک، پھر کوئی بھی مقدس گائے محفوظ نہیں رہے گی۔ لہذا پاکستان کا حالات ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے فوری طور پر یہ کام کریں۔ سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے، باڑہ چنار میں کتنی سردی ہے، کرم ایجنسی میں کتنی سردی ہے، کراچی سے لے کر لاہور پورے پاکستان میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو اس لیے میرا مطالبہ ہے حکمرانوں سے، صاحبان اقتدار سے، ہماری جو سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں، جو وہاں پر امن و امان جن کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت اس کے سربراہ سے، مرکز میں وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر سے، سب سے مطالبہ ہے کہ راستے فوراً کھولیں، ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا، فوراً کھولیں۔ باقی آپ نے جرگوں سے بات کرتی ہے، کرتے رہو، وہاں پر ہیں، امن کے لیے مذاکرات کریں، بات کریں، وحدت کے لیے، یونٹی کے لیے، ہمارا ایمان ہے وحدت اور یونٹی پر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی صرف ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، شیعہ بھی ہماری جان ہے، ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ کیا لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے لسانی، مسلکی، قومی، علاقائی، اسے پاکستان طاقتور ہو جائے گا؟ نہیں، پاکستان کے عوام طاقتور ہو جائیں گے؟ کمزور معاشرہ، کمزور عوام اگر ٹکڑوں میں بڑھ جائیں تو ملک طاقتور نہیں رہتا، ملک بھی کمزور ہو جاتا ہے، سارے ادارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ جلد از جلد اقدام ہوگا اور راستوں کو کھولا جائے گا، اور یہ بیہودہ قسم کے بہانے اب ختم ہو جانے چاہیے۔ شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ روڈ سیکیورٹی بھی اور روڈ اوپننگ بھی۔ آپ سب صافیوں کو بات کرنا کوئی ہے؟ بہت سے اگر آپ نہیں ہے، دور ہے سارے۔ لہذا بس پھر کہہ رہا ہوں آخری دفعہ کہ امن و امان، راستوں کا سکیور ہونا اور راستے کھلنا یہ فوری ہونا چاہیے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔